السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر جب یو اے ای میں ویکنڈ ہوتا ہے تو زیادہ تر خبریں سامنے نہیں آتی. اچھی خبریں بھی سامنے نہیں آتی اور بری خبریں بھی سامنے نہیں آتی. اور اکثر میں ایسے موقع پر لائیو سیشنز بھی کرتا ہوں، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں کافی دنوں سے لائیو سیشن نہیں کر پا رہا. بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کوئی اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس پر اپنا تبصرہ یا تجزیہ کروں. اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ کہ بڑے انہماک سے آپ نہ صرف میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بلکہ ان کا منتظر بھی رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج میرے پاس اس وقت کی ویڈیو میں کم از کم 3 اچھی خبریں ہیں، اور تینوں کی تینوں یو اے ای کے حوالے سے ہیں. ایک خبر دبئی کے کرایہ داروں کے لیے اچھی خبر ہے، اور دوسری خبر ابوظہبی کے جو موٹرسٹس ہیں، یعنی جو گاڑیاں چلانے والے ہیں، جن کی اپنی گاڑیاں ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے. اور تیسری خبر جو ہے وہ راس الخیمہ کے حوالے سے اچھی خبر ہے. تو میں آغاز کروں گا راس الخیمہ سے، کیونکہ اکثر میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی بات کرتا ہوں، تو آج راس الخیمہ کی باری میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہونی چاہیے. راس الخیمہ کی اتھارٹیز نے اعلان کیا ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل، جسے خلیجی ممالک کے تعاون کی تنظیم بھی کہتے ہیں، اس نے گزشتہ نومبر میں راس الخیمہ کو، جسے کہتے ہیں کہ ٹورزم کا کیپٹل یعنی سیاحت کا دارالخلافہ قرار دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راس الخیمہ میں اب ایسے سیاحتی مقامات ہیں جو پوری دنیا سے پہلے مخفی تھے، لیکن اب راس الخیمہ میں بڑی تعداد میں سیاح جاتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ تو آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ راس الخیمہ میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، وہاں کے سے واقف ہیں، وہ ہے وہاں کی جو زپ لائن ہے. اس کے علاوہ وہاں پر چند پہاڑی مقامات ہیں، ناردرن سٹیٹ ہے، لوگ جا کر انجوائے کرتے ہیں. تو راس الخیمہ کے رہنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب سیاح جاتے ہیں تو وہاں پر نہ صرف سیاحت کو فروغ ملتا ہے بلکہ وہاں پر روزگار کے، کاروبار کے مواقع بھی بڑھتے ہیں. جس طرح پاکستان میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی شمالی علاقہ جات ہیں وہاں ایک مخصوص سیزن ہوتا ہے، اس مخصوص سیزن میں جب سیاح وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جسے کہتے ہیں معاشی گہما گہمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کاروباری گہما گہمی ہوتی ہے، لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، سیاح جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. بہرحال راس الخیمہ والوں کے لیے اچھی خبر تھی. اس پر میں راس الخیمہ کی ریاست، وہاں کے حکمرانوں اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب آتے ہیں ابوظہبی کی جانب. ابوظہبی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں اور جن کے چالان ہوتے ہیں، جس کو شاید آپ لوگ مخالفہ کہتے ہیں، کسی بھی وائلیشن پر وہاں پر جب چالان کیا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس ٹکٹ پر، یعنی اس کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، یا آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس پر جرمانہ آ جاتا ہے. تو ابوظہبی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو 60 دن کے اندر اپنا جرمانہ ادا کر دیں گے، ان کو 35% ڈسکاؤنٹ آٹومیٹیکلی مل جائے گا. یعنی اگر آپ پر 100 درہم جرمانہ ہوا ہے اور آپ 60 دن کے اندر اس جرمانے کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو آپ کو 35 درہم جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، اور آپ کو صرف 65 درہم ادا کرنا پڑیں گے. ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن لوگوں پر یہ فائن ہو چکے ہیں اس سے پہلے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو جرمانے پر جو ڈسکاؤنٹ کی جو بات ہے، یہ ان گاڑیوں کے لیے بھی ہے جن گاڑیوں کو امپاؤنڈ کر لیا جاتا ہے، جن کو بند کر لیا جاتا ہے کسی بھی خلاف ورزی کی وجہ سے، کسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک وائلیشن کی وجہ سے اگر وہ گاڑیاں امپاؤنڈ ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ 60 دن کے اندر آپ
امپاؤنڈ کی گئی گاڑیوں کو واگزار کروائیں گے تو اس پر بھی اگر جرمانہ اگر 1000 درہم ہے تو آپ کو صرف 650 درہم جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی خبر ہے، کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں آج کل ٹریفک کے جو معاملے میں جتنے بھی جرمانے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کووڈ-19 بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دبئی میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت دبئی میں کرائے کے گھروں، مکانوں یا اپارٹمنٹس یا فلیٹس میں رہتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی کرایہ دار جب کوئی بھی گھر، ولا، اپارٹمنٹ، کوئی بھی بلڈنگ، اب اس میں ضروری نہیں کہ گھر والے، کوئی بھی عمارت، بلڈنگ آپ جب کرائے پر حاصل کریں گے تو وہ کرایہ 3 سال تک تبدیل نہیں ہوگا، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کرایہ داروں کو ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جس طرح دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ میں ساری چیز کو واضح کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 15 جنوری کو کوئی گھر، عمارت، بلڈنگ، اپارٹمنٹ، فلیٹ، ولا، کوئی بھی دکان کرائے پر حاصل کرتے ہیں تو اس دن سے 15 جنوری سے لے کر 3 سال بعد آنے والی 15 جنوری تک اس بلڈنگ، عمارت، اپارٹمنٹ، گھر، ولا، جو بھی ہے، دکان، کوئی بڑی بلڈنگ، اس کا مالک اس کا کرایہ نہیں بڑھا سکتا، یعنی 3 سال کے لیے یہ کرایہ جوں کا توں رہے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں صرف کرایہ داروں کے لیے سہولت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ کرایہ داروں کے لیے تو سہولت ہے ہی کہ ظاہر ہے کوئی مالک مکان یہ نہیں کر سکے گا کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ آپ کے جس جگہ آپ رہائش پذیر ہیں اس کا کرایہ بڑھا دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مالک مکان ہے، جو لینڈ اونر ہے، وہ اس کو بھی فائدہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 1 سال بعد پراپرٹی کی قیمتیں، کرایوں کی قیمتیں گر جائیں، جس طرح ان دنوں، گزشتہ دنوں بھی تھا کہ شارجہ اور دبئی میں وہ عمارتیں یا وہ گھر، وہ اپارٹمنٹ جو ویسے 3000 درہم مہینے میں آپ کو ملتے تھے، ان کا کرایہ کم ہو کر 2200 درہم ہو گیا۔ 2000 درہم میں بھی لوگ اس کو کرایہ پر حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس سے بڑی بات، اس کا مقصد یہ ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں جب نیچے جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کرایوں کی قیمتیں بھی نیچے چلی جاتی ہیں۔ جب کسی بھی جگہ اکانومی نیچے جاتی ہے تو کرائے آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ وہاں سے چلے جائیں، بڑی تعداد میں مکان خالی ہو جائیں تو ان کی مارکیٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف ان کی جو قیمت فروخت یا قیمت خرید ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بلکہ کرایوں میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس فیصلے سے 3 سال تک جہاں ایک طرف کرایہ بڑھے گا نہیں تو دوسری جانب جو مالک ہے، جو لینڈ اونر ہے، پراپرٹی اونر ہے، اس کو یہ فائدہ ہے کہ 3 سال تک اس کا کرایہ کم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی 3 سال کے لیے انہوں نے کرائے کو منجمد کر دیا ہے کہ 3 سال تک نہ کرایہ بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کرایہ داروں کو فائدہ ہوگا بلکہ ایک لحاظ سے جو مالک ہیں پراپرٹیز کے، ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔